کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ کے سامنے دوسری حدیث لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم. رواہ مسلم. محترم حضرات، یہ دوسری حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ اس کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی مختصر سوانح حیات پہلی حدیث کے شرح میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق اہل علم یہ بات لکھتے ہیں۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث عظیم یشتمل علی جمیع وظائف الاعمال الظاہرة والباطنة وعلوم الشریعة كلها راجعة إليه متشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنه من جمعها معاني القرآن۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ یہ حدیث سارے کے سارے ظاہری اور باطنی اعمال پر مشتمل حدیث ہے، اور شریعت اسلامیہ کے سارے علوم اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث سارے کے سارے علوم اسلامیہ کی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سنت کے علم کو جمع کر کے رکھ دیا، اور اس حدیث کا مقام اور مرتبہ، اس حدیث کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ماں کی طرح سے ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن مجید کے اندر ایک ماں کی حیثیت حاصل ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر قرآن مجید کے سارے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کے مقاصد، اس کے مضامین کو
اللہ رب العالمین نے صرف سورۃ الفاتحہ کے اندر علی وجہ الاختصار جمع کر دیا، بالکل اسی طرح حدیث جبرائیل کے اندر سنت کا جو بھی علم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معانی، مطالب، اس کے مقاصد، اس کے مضامین کو علی وجہ الاختصار اس حدیث کے اندر جمع کر دیا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا الحدیث اصل الاسلام، یہ حدیث اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، یہیں سے اسلام کے معلومات یا اسلام کے مقاصد یا اسلام کے جو ہے علوم اس حدیث سے نکلتے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ اس حدیث سے متعلق، اس حدیث کی مختصر شرح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بڑے سفید کپڑے تھے، انتہائی سفید کپڑے پہن کر، اور انتہائی کالے بالوں والا، جس کے بال انتہائی کالے تھے، اور سفر کے کوئی اثرات اس پہ نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کے جو ہے رانوں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو حج کیا کرو۔ عربی حدیث عمر رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ عربی حدیث کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، سوال کرنے والا بھی وہی ہے، تصدیق کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے بعد کہا ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کے بارے میں بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آؤ۔ جبرائیل اس شخص نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ اللہ کے نبی پھر اس شخص نے سوال کیا تیسرا اللہ کے نبی سے فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ احساس تمہارے دل کے اندر عبادت کرتے ہوئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ اس شخص نے کہا اخبرنی عن اماراتها، قیامت کی علامتوں سے متعلق مجھے باخبر کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دینے لگ جائیں گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے جسم اور فقر و فاقے میں مبتلا لوگ، بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں کھڑی کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر رکے رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا اے عمر تم جانتے ہو وہ جو پوچھنے والا آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے اس مجلس میں آئے ہوئے تھے۔
یہ میں نے حدیث کا سادہ سیدھا آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، اس کی مختصر شرح میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ایک دم سفید کپڑے پہن کر، بالکل کالے بال، سفر کے کوئی اثر نمایاں نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے لگا لیا اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دیا۔ کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے۔ محترم حضرات، اسلام کے دو معنی آتے ہیں، ایک عام معنی ہوتا ہے، ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ اسلام کا عام معنی جس کے اندر دین سارا کا سارا شامل ہو جاتا ہے۔ جب اسلام کے ساتھ ایمان کو نہ ملایا جائے یا ایمان کا تذکرہ نہ آئے، صرف اسلام کا تذکرہ آئے، تو وہاں اسلام سے مراد پورے دین کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص معنی ہوتا ہے اس کا، جب اسلام کے ساتھ ایمان کو ملا دیا جائے یا ایمان کا تذکرہ آ جائے، تو پھر وہاں اسلام کا معنی اور مطلب ظاہری اعمال پر ہوتا ہے۔ ظاہری جو اعمال ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جو ظاہری اعمال ہیں اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسلام کی سلسلے میں اسلام کے جو 5 ارکان نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو بتایا کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان کی تفصیل انشاءاللہ اگلی حدیث میں آئے گی، اگلی حدیث میں انشاءاللہ مستقل طور پر آئے گی، وہاں اسلام کے 5 ارکان کی مفصل طور پر شرح آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی سے جب پوچھا کہ تم اس کے بارے میں بتاؤ، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں تم بتاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتلائے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب، ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، یقین رکھنا، دل میں بالکل مضبوط عقیدہ رکھنا، یہ ایمان کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان کے 2 معنی آتے ہیں، ایک عام معنی ہے، ایک خاص معنی ہے۔ عام معنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو صرف کہیں تذکرہ ملتا ہے، ایمان کا کسی بھی کتاب میں، نصوص میں صرف ایمان کا ذکر ملتا ہے، وہاں اسلام کا ذکر نہیں ملتا۔ صرف ایمان کا ذکر جہاں ملتا ہے وہاں ایمان سے مراد پورے کا پورا دین مراد ہوتا ہے، پورے کا پورا اسلام مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب اسی ایمان کو اسلام کے ساتھ ملا کر پیش کیا جاتا ہے تو پھر یہاں ایمان سے مراد باطنی اعمال مراد ہوتے ہیں، باطنی اعمال، ظاہری اعمال نہیں بلکہ باطنی اعمال مراد ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کے پاس ایمان کی تعریف یہ ہے التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، یہ 3 چیزیں ہیں جو ایمان کی تعریف میں شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے تصدیق کرے، نمبر 2 اپنی زبان سے اقرار و اعلان کرے، نمبر 3 اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ایمان کے تقاضوں کو اعضاء اور جوارح کے ذریعے انجام دے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے پاس صحیح تعریف، صحیح اور مکمل تعریف یہی ہے ایمان کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے ارکان بتلائے، فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کہ 4 مطلب ہیں، یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں، اگر ان 4 چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے تب چل کر اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت پر ایمان و یقین رکھنا
کہ پوری کی پوری آسمان اور زمین اور اس کے مابین جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کو چھوڑ کر ساری کی ساری مخلوقات کا حقیقی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس پیدا کرنے والے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی معاون نہیں ہے۔ اور اسی طرح آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہی ہے جو آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کا سسٹم اور نظام چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ رب العالمین کے کاموں میں ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت پر ایمان ہو۔ نمبر 3، توحید الوہیت پر بھی ایمان ہو۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں سچا کوئی معبود ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی ہے، وہی عبادت کا صحیح معنوں میں مستحق ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اسی طرح نمبر 4، اللہ رب العالمین کے توحید اسماء اور صفات پر ایمان و یقین ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء اور صفات کو ثابت کیا ہے کہ یہ نام ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان تمام کے تمام اسماء اور صفات کو ہم مانیں گے، اس کو ثابت کریں گے، اس کے معنی پر یقین رکھیں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے شائن شان ہے، اللہ رب العالمین سمیع یعنی سننے والا ہے، یقیناً اس کا نام سمیع ہے، وہ صفت سمع سے متصف ہے، وہ سنتا ہے، لیکن ویسے نہیں جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں، جیسے اس کے شائن شان ہے ویسے وہ سنتا ہے۔ اس طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، اس کو ہم ثابت کریں گے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جن ناموں اور صفات کی نفی کی ہے، اس کی ہم نفی کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ بالکل ظلم نہیں کرتا، اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جہاں اللہ کے اسماء اور کچھ ناموں کی اللہ اور اس کے رسول نے نفی کی ہے، اس کی ہم نفی کریں گے، اور ساتھ میں اس نفی کیے جانے والے اسم یا صفت کے بدلے میں جو کمال درجے کی صفت یا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے، اس سے متصف کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مگر ساتھ میں ہم یہی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کمال درجے کا انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کمال درجے کی قدرت سے متصف ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے پر ایمان لانے کا مطلب ہے، اور وہ نام وہ صفات جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، توقف اختیار کر لیا، ہم ایسے ناموں اور صفات سے متعلق توقف اختیار کریں گے، نہ اس کو ہم ثابت کریں گے نہ اس کا انکار کریں گے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا دستور ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور اللہ رب العالمین کے ناموں کو ثابت کرتے ہوئے ہم کسی مخلوق سے اس کی مشابہت نہیں دیں گے کہ یہ نام اللہ فلاں آدمی فلاں انسان کی طرح ہے، اللہ سنتا ہے فلاں شخص کی طرح سنتا ہے، اس طرح ہم نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ سنتا ہے جیسے اس کے شائن شان ہے، اللہ دیکھتا ہے جیسے اس کے شائن شان ہے۔ تو ان تؤمن باللہ کا مطلب اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اس کی الوہیت پر ایمان رکھنا، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا۔ دوسرا رکن وملائکتہ، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کا دوسرا بنیادی رکن ہے، یہ دوسرا بنیادی رکن ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں 4 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے کا وجود ہے، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، وہ جسم والے ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، وہ اللہ رب العالمین کے مکرم اور معزز مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کام کا حکم دیتا ہے اس کو کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لے آنا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے جو نام بتایا ہے،
اللہ کے نبی نے فرشتوں کے جو نام بتائے ہیں ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو جبرائیل کے نام سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میکائیل ایک فرشتے کا نام ہے، ہم ایمان رکھیں گے کہ میکائیل ایک فرشتہ ہے جو میکائیل جس کا نام ہے۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرشتوں کے جو نام ذکر کیے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہم ایمان رکھیں گے، اور جن لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، نہیں ذکر کیا ہے، ایسے تمام فرشتوں پر بھی ہم علی وجہ الاجمال ایمان رکھیں گے، اور اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ جو نام اللہ نے ہمیں بتایا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتوں کی تعداد ہے جس کی عدد کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، اس بات پر بھی ہم ایمان رکھیں کہ فرشتوں کے کچھ صفات اللہ رب العالمین نے متعین فرمائے، کچھ صفات فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان صفات پر بھی ہم ایمان لائیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی یہ صفت بتائی جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان کے جو کان سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا فرشتوں کی یہ صفت کہ فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے پر ہیں، اور لہٰذا اللہ فرشتوں کے صفات پر ایمان رکھنا۔ نمبر 4، فرشتوں کے اعمال پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے فرشتوں کو مختلف کام دیا ہے، مختلف کام ان کو دیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وحی لائیں، ہم ایمان رکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آنے والے فرشتے ہیں، اسی کے لیے ان کو خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے، تو ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اعمال لکھنے کی ذمہ داری دی ہے، کچھ فرشتوں کو اللہ رب العالمین بارش برسانے کی ذمہ داری دی ہے، اللہ رب العالمین کچھ فرشتوں کو قبر میں سوال و جواب کے لیے متعین فرمایا، اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے، ان کے سب کام ہیں۔ تو فرشتوں کے جو بھی کام کتاب و سنت میں آئے ہیں ان تمام کے تمام اعمال پر ہم ایمان رکھیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے وجود پر ایمان لانا، اور ان کے ناموں کے ساتھ جو نام ہے اس پر ایمان لانا، اور اسی طرح فرشتوں کے صفات پر ایمان لانا، ان کے اعمال پر ایمان لانا۔ نمبر 3، تیسرا رکن الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں بھی 4 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے ہر رسول کو کتاب دے کر بھیجا ہے، ہر رسول کو جب بھی نازل فرمائے اور مبعوث فرمایا ان کے ساتھ ایک کتاب دے کر بھیجا ہے، جس کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو بھی آسمانی کتابیں انبیاء اور رسولوں کو دے کر بھیجا ہے وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ نے حقیقی طور پر بات کیا ہے، اللہ کا وہ کلام ہے۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کتابوں کو نام لے کر ذکر فرمایا ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا ہوگا، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ناموں کا تذکرہ فرمایا، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، تو انہی ناموں کے ساتھ ہم ایمان لائیں گے۔ ہاں البتہ جن ناموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا ہے ہم ان پر بھی ایمان رکھیں گے، علی وجہ الاجمال رکھیں گے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اس بات کی تصدیق کرنا ضروری اور واجب ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ حق ہیں، وہ حق پر مبنی تھے، وہ سچائی پر مبنی تھے، وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ ہاں البتہ ہم یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں
ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لہٰذا بعض کتابوں میں تغییر و تحریف داخل ہو گئی، لوگوں نے اس کو کچھ اپنے طور سے بدل لیا تھا، لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کتاب پر ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت کی ذمہ داری خود لیا ہے، اور رہتی دنیا تک ایک حرف اس کا بدلا نہیں جا سکتا، نہ اس کا معنی بدلا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جس قوم کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب نازل فرمایا، اس قوم کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس پر عمل کرے، عمل کرنا بھی ایمان بالکتب میں شامل ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں پر جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، لہٰذا ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید پر جہاں ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی اور تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہیں ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید پر ہم صحیح معنوں میں عمل کر کے دکھائیں، تب چل کر ایمان بالکتب پر کتابوں پر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا رکن پیارے نبی نے بتایا، ورسولے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں 3 باتیں آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی طرف رسولوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، ہر قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس بات کا یقین اور ایمان ہو، تصدیق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قوموں کی طرف انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ساروں کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں اور لوگوں کو شرک سے روکیں۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جن جن انبیاء کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ ہم ایمان رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا نام لے کر، حضرت ابراہیم، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، بہت سارے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نام لے کر کیا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ہی ہم ایمان رکھیں گے، ایمان لائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا نام اللہ رب العالمین نے نہیں لیا، ایسے انبیاء اور رسولوں پر بھی علی وجہ الاجمال ہم ایمان رکھیں گے۔ اور نمبر 3، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ تھا، سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، وہ ایک اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو شرک سے روکنا۔ البتہ ان کے احکام اور شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتی تھی۔ توحید جو تھا سب کے سب جو ہے اسی توحید پر قائم تھے، عقیدہ ان کا ایک ہی تھا۔ البتہ جو فقہی احکام ہیں، کچھ شریعتیں ہیں، اس میں ہر زمان و مکان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس وقت جو مصلحتیں تھیں اس کے مطابق مختلف شریعتیں ان کو دے رکھی تھیں۔ نمبر 5، پانچواں رکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، وملائکتی وکتب والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چل بستا ہے، موت کے بعد، یعنی کسی بھی انسان کے موت کے بعد جو بھی حالتیں پیش آنے والی ہیں، چاہے وہ قبر کی زندگی میں ہو یا قبر سے اٹھائے جانے کے وقت ہو یا میدان محشر میں ہو یا جنت و جہنم میں ہو، یہ ساری کی ساری حالتوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، 3 سوالات اس سے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اس میں نعمتیں دی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو اس میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا، بائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو نام اعمال دے گا۔ اور اسی طرح حوض کوثر کا مسئلہ ہے، اعمال کو وزن کرنے کا مسئلہ ہے، میزان۔ اسی طرح صراط، پل صراط کا مسئلہ ہے، قصاص کا مسئلہ ہے، شفاعت کا مسئلہ ہے میدان محشر میں۔
سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد جنت اور جہنم ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں پر یعنی موت کے بعد سے لے کر آخرت میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں تمام کے تمام چیزوں پر ایمان لانا یا یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری رکن یہ بتایا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے تقدیر بری بھی ہوتی ہے. لیکن جہاں بری تقدیر کی بات آتی ہے تو آپ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھ لیں کہ تقدیر بری ہوتی ہے مقدور کے اعتبار سے، ورنہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. ہاں ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر فیصلہ خیر و بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. تقدیر کا مطلب سادہ سیدھا یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جس چیز کو اللہ نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہی تقدیر کا خلاصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جان لو جو چیز تمہیں ملنے والی ہے کبھی تم سے وہ چھوٹ نہیں سکتی. جو چیز تم سے چھوٹ جائے اللہ نے مقدر میں لکھ دیا کہ جو چیز تمہیں نہیں ملنی ہے وہ چیز تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. ہاں البتہ آدمی کو چاہیے تقدیر پر کامل طور پر ایمان رکھتے ہوئے اسباب کو اختیار کرے. اسباب تقدیر کا بنیادی حصہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان اسی وقت صحیح معنوں میں مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ تقدیر کے 4 مراتب پر ایمان لائیں. 4 مراتب پر ایمان لائیں. نمبر 1 اللہ رب العالمین کا علم ہے. تقدیر کا پہلا مرتبہ علم، یعنی اللہ رب العالمین کا علم ساری کی ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے، بڑی باریکی سے گھیرے ہوئے ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا اور ساری کی ساری چیزوں کو گھیرا ہوا علم ہے. یہ علم ہے اللہ رب العالمین کا. اور نمبر 2 تقدیر کا دوسرا مرتبہ علم کے بعد کتابت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق قلم سے کہا کہ وہ لکھ دے، سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دے. اللہ رب العالمین نے جو ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری کی ساری مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے تقدیر کا. اور تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کا مشیت، یعنی اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی چاہت کے مطابق اللہ رب العالمین جو ہے مشیت کے مطابق یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے ارادے سے ہی ہوتی ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. نمبر 4 تقدیر کا مرتبہ یہ ہے تخلیق، خلق. یعنی اللہ رب العالمین کا علم، اس کی کتابت، اس نے جو لکھوایا تقدیر، پھر اس کے بعد اس کی مشیت و ارادہ، ان تینوں چیزوں کی روشنی میں اللہ رب العالمین مخلوقات کو وجود میں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ درختوں کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جنات کو پیدا کرتا ہے. دنیا اور آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق پیدا کرنے والا ہے. یعنی حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. اس پر اگر ہم اور آپ کا ایمان ہو تبھی چل کر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ ایک بات یاد رکھیں، میں نے کہا تقدیر کا دوسرا مرتبہ کتابت ہے. اللہ نے ساری کی ساری مخلوقات کی تقدیروں کو اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. یہ جو کتابت ہے اس کے 4 بنیادی اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ساری کی ساری مخلوقات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، یہ تقدیر الازلی کہتے ہیں. اور دوسری قسم اسی کتابت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے التقدیر العمری. اللہ رب العالمین ہر ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے، روح پھونک دیا جاتا ہے اس میں، پھر 4 چیزوں کی مقدر اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. اس کی تقدیر، اس کا رزق، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اور اس کا عمل، کیا عمل کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اور وہ کب مرے گا، اور وہ
اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ 4 چیزیں، اس کو تقدیر العمری کہا جاتا ہے. نمبر 3 التقدیر السنوی، سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں سال کے 12 مہینے میں کون کتنا کمائے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کتنے لوگ مریں گے، ساری کی ساری لوگوں کی تقدیریں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. چوتھی تقدیر ہے کتابت کی. چوتھی قسم وہ ہے التقدیر الیومی. اللہ رب العالمین ہر دن بہت سارے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو موت دیتا ہے. ہر دن مختلف قسم کے اللہ رب العالمین کے کام ہوتے ہیں، اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کا نظام ہے. یہ ہر دن ہونے والی تقدیر ہے. کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے جو تیسرا سوال کیا تھا وہ احسان کے بارے میں تھا. اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کے بھی 2 معنی آتے ہیں، ایک عام معنی آتا ہے، ایک خاص معنی آتا ہے. جب احسان کو ایمان اور اسلام کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں احسان سے مراد وہی ہوتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا، جس کی تفصیل آگے آئے گی. لیکن اگر احسان کو کسی ایک جگہ استعمال کیا جائے، ایمان سے علیحدہ کر کے، اسلام سے علیحدہ کر کے، تو وہاں احسان کا مطلب پورے دین پر ہوتا ہے. اس کا اطلاق احسان سے مراد پورا دین مراد ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ عام معنی ہے، ایک خاص معنی ہے، ایک عام معنی ہے. ٹھیک ہے، تو خاص معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایمان کا تذکرہ پہلے کر چکے تھے، پھر احسان ذکر کر رہے ہیں تو احسان کا ایک خاص معنی بتا رہے ہیں. جبرائیل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی جو بھی عبادت کرے، چاہے ارکان اسلام کی شکل میں ہو یا ارکان ایمان کی شکل میں ہو، اس احساس کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پورے حضور قلب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو بھی وہ عبادت کر رہا ہے، چاہے ارکان اسلام سے اس کا تعلق، ارکان ایمان سے تعلق، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اس کو، اس احساس کے ساتھ وہ کرے، اس احساس کے ساتھ وہ کرے. اہل علم کہتے ہیں احسان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی عبادت کو انجام دیتے ہوئے اخلاص بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو. یہ دونوں شرطوں کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی روشنی میں عبادت کرنا، یہی احسان ہے. یہی احسان ہے. احسان کے 2 قسمیں ہیں. ایک احسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کی تفصیل ذکر کی ہے. ایک احسان یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک لوگوں سے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. پتہ چلا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ انبیاء جانتے ہیں، نہ رسول جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جمعہ کے دن آئے گی، جمعہ کے دن آئے گی. لیکن جمعہ کس جمعہ کو آئے گی، کس مہینے کی جمعہ کو آئے گی، کس سال کے جمعہ کو آئے گی، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے، اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں ہے. ہاں قیامت کا آنا یقینی ہے، کب آئے گی اللہ رب العالمین اچھی طریقے سے بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے علامتیں بتاؤ، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس کی علامتیں بتاتے ہوئے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. اس کے 2 مطلب اہل علم نے ذکر کیے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب فتوحات کا سلسلہ زیادہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے خواتین کو لونڈیاں بنا لیں گی اور ان سے ہم بستری کریں گی. پھر ان سے جو بچے جنم لیں گے وہ بچہ اپنے ماں کے لیے سردار کی حیثیت اختیار کر لے گا. دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بتایا کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی اور اولاد اپنے والدین پر مسلط ہو جائیں گی. اولاد اپنے اشاروں پر والدین کو چلانے لگ جائیں گے، والدین کی بات بھی نہیں مانیں گے اور والدین کی بات ماننا تو دور کی بات ان پہ مسلط ہو جائیں گے، ان کی نافرمانی کریں گے. یہ بہت ساری نشانیاں ہیں
جو ہم سب دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری تلد الامۃ ربتها، دوسری نشانی آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس تہذیب نہیں رہے گی، کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں ہے، تہذیب و تمدن نہیں ہے، فقر و فاقے میں رہنے والے لوگ، بکریاں چرانے والے غیر مہذب لوگ، لیکن قیامت کے قریب لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے، لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں، کمپٹیشن ہے، میں اتنی بڑی بلڈنگ بنایا تو میں اس سے زیادہ بناؤں گا، یہ کمپٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی اس ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے قریب لوگوں میں دنیا کی حرص اور تڑپ پیدا ہوگی، آخرت سے جو ہے لوگ غافل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نکل جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی اسی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے پاس جو آئے تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کا علم سکھانے آئے تھے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو یہ خبر دی ہے۔ دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس کی صحیح توجیہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی مجلس میں صحابہ کرام کو بتایا تھا جبریل علیہ السلام کے بارے میں، البتہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے ہوں۔ 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو پھر حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں خبر دیا ہو۔ اب اس کے بعد چوتھا نقطہ ہمارے درس کا یہ ہے کہ حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث سے جو فائدہ استنباط ہوتا ہے وہ یہ ہے، کوئی بھی سائل سوال کرنے والا دین کے مسائل جب کسی عالم سے، کسی مدرس سے، کسی فقیہ سے جب پوچھتا ہے، کسی مفتی سے، تو جب حاضرین موجود ہیں تو ایسے وقت میں ایسے مسائل کے بارے میں بھی وہ سوال کرے جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے، پھر بھی وہ سوال کرے۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہو کہ اس سوال کے ذریعے حاضرین کا فائدہ ہو، حاضرین کا فائدہ ہو۔ جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پتہ تھا یہ سب کچھ، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر بھی صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں ادب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی سوال کرتا ہے کسی عالم سے اور وہاں بڑی ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اس مسئلے کے بارے میں، لیکن اس کو یہ خدشہ ہے کہ یہ نالج یا مسئلہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے متعلق عالم سے سوال کرے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے، یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ لوگوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تو ایک بشر کی شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، تو یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی استاذ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے اس ادب کا خیال کرنا ہے کہ وہ قریب جا کر بیٹھے، دور نہ بیٹھے۔ وہ جتنا زیادہ اپنے مدرس سے قریب رہے گا اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ باتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی، اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھیں گی۔ نمبر 4، اس میں ادب بتایا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ، تلمیذ اور جو طالب علم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مدرس کا احترام کرے، اپنے استاذ کا وہ احترام کرے۔ جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجلس میں آئے شاگرد کی حیثیت سے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نمبر 5، جب اسلام، ایمان اور احسان یہ دونوں ملا کر آتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کو بولا جاتا ہے، ایمان باطنی اعمال پر بولا جاتا ہے، اور احسان ان دونوں عبادتوں کو اخلاص اور مطابقت رسول کی روشنی میں حضور قلب کے ساتھ ادا کرنے کو احسان کہا جاتا ہے۔ لیکن تینوں اسلام، ایمان، احسان الگ الگ ہو جائیں تو پھر ان کا معنی عام ہو جاتا ہے، یعنی اسلام کہیں تذکرہ آ رہا ہے تو وہاں مراد پورا دین پر بولا جاتا ہے اسلام کو، اگر ایمان کا ذکر علیحدہ طور پہ ہو رہا ہے تو وہاں مراد اسلام بھی اس میں داخل ہوتا ہے، احسان بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ احسان علیحدہ طور پر ذکر ہوا تو وہاں احسان سے مراد ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، احسان بھی ہے۔ مل کر آتے ہیں تو الگ الگ معنی ہوتا ہے، الگ الگ آتے ہیں تو ایک دوسرے پہ وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمعا۔
اسی طرح چھٹا فائدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی خبر دی ہے. ارکان اسلام 5 ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی حدیث میں آئے گی, اور ارکان ایمان 6 ہیں. اسی طرح اس حدیث کے اندر دین کے مراتب بتائے گئے ہیں. 3 کے 3 مرتبے ہیں دین کے, ایک اسلام ہے, دوسرا ایمان ہے, اور تیسرا احسان ہے. نمبر 8 اگر کسی بھی آدمی کو کسی مسئلے کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کون آیا تھا, وہ ان کو پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آدمی کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے علم نہیں ہے. یہ ادب بتایا جا رہا ہے. بغیر علم کے فتویٰ دینا, بغیر علم کے مسائل پر گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے. علم نہیں ہے تو کہہ دیں آپ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح اس حدیث میں قیامت کی علامتوں کا تذکرہ کیا گیا. یہی بتایا گیا کہ قیامت کے قریب جو ہے نافرمانیاں عام ہو جائیں گی, اولاد جو ہے نافرمان بن جائے گی. آخری نقطہ اس حدیث سے متعلق یہ ہے کہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے قواعد. سب سے پہلا قاعدہ اس حدیث سے جو ایک مفتی کے لیے معلوم ہوتا ہے, ایک فتویٰ دینے والا جو ہوتا ہے, مسئلے مسائل بتانے والا, اس کے لیے ایک اہم قاعدہ اس حدیث سے استنباط ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی عالم یا مفتی کو کوئی مسئلے کا علم نہ ہو تو بلا جھجک وہ اللہ اعلم کہہ دے, اللہ بہتر جانتا ہے, یہ لفظ کہہ دے. اور اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اس کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے مقام میں کمی نہیں آتی ہے. دوسرا جو اہم قاعدہ اس حدیث سے استنباط ہوتا ہے وہ یہ ہے المتسبب کالمباشر. المتسبب کالمباشر یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی نیک عمل کرنے یا کسی بھی دین کے علم پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے تو اس کی حیثیت علم پہنچانے والے کی ہی طرح ہوتی ہے. سبب بننا بھی علم پہنچانے والے کی طرح. کوئی آدمی علم پہنچانے کا سبب بنتا ہے تو گویا وہ علم پہنچانے والا ہی شمار کیا جاتا ہے شریعت میں. المتسبب کالمباشر, سبب بننے والا مباشر کی طرح سے ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, دین پہنچانے کا سبب بنے. وہ سوالات کیا انہوں نے, اللہ کے نبی نے جواب دیا, تو سبب بنے نا دین کا علم پہنچانے کا, تو سبب بنے تو گویا ان کی حیثیت بھی دین پہنچانے والے کی طرح سے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ جو آدمی جس آدمی کو کسی خیر کی طرف, بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اجر و ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. وہ سبب بنا تو گویا عمل کرنے والا وہ بن گیا. تو المتسبب کالمباشر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حدیث جبرائیل پر عمل کر کے ہمارے دین کو سدھارنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے, آمین. چونکہ یہ حدیث میں نے کہا بڑی جیسا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے اس سلسلے میں, اسی لیے بڑا کافی وقت اس میں گزرا ہے. انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے مختصر احادیث آئیں گی اور بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے مقاصد میں پورا کرے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کا دستور, دین نبی کا دستور.